اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اب ایک سوال میں سے سوال نکل آیا ہے کہ کیا ہم آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم ڈیلنگ نہیں کر سکتے پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف کے ساتھ، تو کیا ہم اپنا پروگرام لے کے آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں اور آئی ایم ایف اس پروگرام پہ آمادہ ہو سکتا ہے؟ بیسکلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اکانومی ہے یہ بڑی انورڈ لکنگ اکانومی ہے، یعنی کہ یہ وہ اکانومی ہے جو ایکسپورٹ نہیں کرتی، گلوبلی بڑی ان پروڈکٹیو، بڑی ان کمپیٹیٹیو اکانومی ہے، اور اس کو چلانے کے لیے انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہی ہمیں بہت امپورٹ کرنا پڑتا ہے، سو امپورٹ ڈیپینڈنٹ بھی ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے، تو وہ نیچرلی جب ہمیں تھوڑے بہت قرضے مل جاتے ہیں تو ہمارا کام چل جاتا ہے، جب وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جا کے اس کو ٹھیک کرانا پڑتا ہے، لیکن بیسک ریفارمز ہم نے نہیں کی۔ اب اس میں جو میرے نظر میں سب سے بیسک ریفارم ہے وہ ہماری گورننس ہے، جو پولیٹیکل اینڈ اکنامک گورننس ہے، بیوروکریٹک، وی آر اے بیوروکریٹک اسٹیٹ، ہر کام یہاں پہ بیوروکریٹس کرتے ہیں، اور بیوروکریٹس کو نہ تو بزنس کا پتہ ہوتا ہے نہ اکنامکس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پاور ساری ان کے پاس ہوتی ہے۔ سیاستدانوں کو تو ایبسولوٹلی کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو آتے ہیں اپنا ادھر ادھر کی گولیاں کراتے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کام کریں گے، شارٹ ٹرم مائیوپک قسم کی پالیسیز بنائیں گے کہ ان کو ووٹ مل جائیں، لیکن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کی کیپبلٹی ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 70s میں جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے بعد اگر ہم ہوش میں آ جاتے اور اپنی ایک زبردست قسم کی اکانومی بناتے اور کوریا کی طرح کی اکانومی کھڑی کر دیتے تو آج ہمیں کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے بالکل اس کا الٹا کیا، ہم نے بیوروکریٹس کو بڑھا دیا، ہر چیز میں بیوروکریٹس کو گھسا دیا، انرجی سے لے کے اسٹیل، کیمیکلز، بینکنگ، فائنانس، یہ وہ، ہم نے کہا یہ سارے بیوروکریٹ اسلام آباد سے بیٹھ کے کریں گے اور ان کی کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور بہت بڑا کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے بجلی کا نظام جو ہے اس کو بھی امپورٹڈ کر دیا۔ تو ایک انورڈ اکانومی میں ہم نے بجلی کا نظام ایسا بنا دیا کہ وہ امپورٹ کریں گے تیل، گیس، کوئلہ، تو پھر وہ بجلی بنائیں گے۔ سو اب آپ بجلی آن کرتے ہیں اور وہ ڈالروں میں ہمیں پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے، پھر وہ ہم استعمال کریں یا نہ کریں وہ بل پھر بھی ہم نے دینا ہے۔ اور ایسے ایسے ماشاءاللہ ہمارے لیڈران نے کیے ہوئے ہیں کانٹریکٹس کہ وہ پاکستان کے ہر شہری کی جیب خالی ہو گئی ہے ان کانٹریکٹس کی وجہ سے، اور اب آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ وہ بجلی نہ ہم جلا سکتے ہیں، نہ ہم نکل سکتے ہیں، نہ اس میں پروڈیوس کچھ کر سکتے ہیں، نہ فیکٹریاں اسے خرید سکتی ہیں، لیکن پیسے ہم نے دینے۔ اچھا، سو یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی میجر ایک قسم کی ڈیسیژنز لی گئی ہیں، دیدہ نشست جیسے کہتے ہیں، دیکھ کے یہ ساروں نے کیا ہے، اور اپنے تو انہوں نے بہت اچھے کر لیے ہیں حالات، لیکن ملک کی وہ بالکل تباہی کر دی۔ اچھا اور جی تیسری چیز بھی ایک میں کہہ دوں، جی، اور وہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور برلن کی دیوار گری تو پوری دنیا نے ایک گلوبلائزیشن کی طرف قدم اٹھایا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ جو ملک اپنے آپ کو ریفارم کر لیں گے اور گلوبلی کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے تو وہ ونرز ہوں گے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کریں گے تو گلوبلائزیشن انہیں کھا جائے گی۔ تو پاکستان نے وہ برلن کی دیوار گرانے میں تو بڑا کردار اپنا ادا کیا، لیکن وہ جو گلوبلائزیشن کے لیے تیاری کرنی تھی یا جو ریفارمز وہ نہیں ہو کرنی سکی۔ تھی اس میں سے ایک بھی ریفارم نہیں کی۔